ناظرین، ہمارا آج کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، جسے ہم فکر رومی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو ہم سب کا ایمان ہے کہ تب ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ آج جو آیت ہمارا موضوع ہے، اگر اسے قرآن و حدیث کا نچوڑ کہہ دیں تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ آیت ہے صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ چڑھا لو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کے رنگ سے بہتر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا رنگ ہے۔ صبغۃم ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ یعنی اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ میرا رنگ چڑھانا ہے۔ دوسرا ہمارا رہنمائی کا سورس مذہب میں حدیث شریف ہے۔ بخاری کی پہلی جلد میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاؤ۔ اس سے بھی وہی مراد ہے کہ مسلمان کے کرنے والا اصل کام یہ ہے کہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کرے، اللہ کا خلق پیدا کرے، تبھی اس کا رنگ چڑھے گا نا۔ آئیے قرآن اور حدیث کے ان آئینوں میں اپنی شکلیں دیکھتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے اخلاق سے متصف ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہوا ہے؟ اس کا خلق اپنے آپ میں پیدا کر لیا ہے؟ تبلیغ تو بہت ہو رہی ہے، ہر چھوٹا بڑا کالا گورا سبھی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا جواب ایک لطیفے میں ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نئی نئی شاعری شروع کی، اس نے چند الٹے سیدھے خیال بے ڈھنگے مصرے لکھے۔ اب اس کو خواہش نے پکڑ لیا کہ کسی کو سنائے تاکہ کوئی کہے کہ واہ جی واہ کتنا اچھا شاعر ہے، کتنا بڑا شاعر ہے۔ تو یہ سوچ کے وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس نے کہا بھئی میری شاعری سنو۔ اس نے کہا ہے تو شاعر ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اور نہیں تو کیا، اب باتیں چھوڑ اور میرا کلام سن۔ سنا بھائی، اس نے یہی کہنا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی شاعری سنائی، جو میزبان نے بڑی اذیت سے سنی۔ میزبان نے کہا یہ تیرے اپنے اشعار ہیں؟ مہمان نے کہا بالکل۔ تو میزبان نے کہا کہ اچھا چل مجھے تو سنا لی ہے، یہ آگے نہیں کسی کو سنانی۔ شاعر نے کہا مجھے پتہ ہے، میں نے آگے سنا کے جوتے کھانے ہیں کسی سے۔ اس موضوع پر بات نہ کرنے کی اصل وجہ یہی ہے۔ اگرچہ یہ اتنا اہم موضوع ہے، لیکن اس شاعر کی طرح یہ بات کوئی کرتا ہی نہیں کہ کہیں کوئی پوچھ ہی نہ لے کہ ہاں بھئی بتا پھر، کیا تو اللہ کے اخلاق سے متصف ہو چکا ہے؟ کیا تو نے اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے؟ اللہ کا کون سا خلق تو نے اپنے آپ میں پیدا کیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب ہم عام لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہیں، اس لیے بات نہیں کرتے کہ کہیں وہ شاعر والا کام ہی نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ والوں نے اللہ کے اخلاق سے متصف ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ حضرت عطا اپنی کتاب ہم نفس میں لکھتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث نمبر 2799 ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک کو پسند کرتے ہیں۔ صاحب ہم نفس یہاں بڑی مزے کی بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفار کے بارے میں تو ہمارا اتفاق ہے کہ وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ کیا ہم سب مسلمان پاک ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ہم پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے سورہ النساء کی آیت 49 میں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کہ اے محبوب دیکھیں ہیں وہ لوگ جو اپنی پاکیزگی کے دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے پاک کرتے ہیں۔ ہم عوام الناس کو تو چھوڑو، حدیث شریف کے مطابق تو بے عمل علماء بھی پاک نہیں ہیں۔ کیا یہ حدیث شریف نہیں ہے کہ دوزخ کی آگ علماء سے بھڑکائی جائے گی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ پاکوں کو دوزخ میں جلائیں گے؟ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ظاہر تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن باطن مخفی ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ انسان کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ظاہری پاکیزگی تو پانی سے حاصل ہوتی ہے،
لیکن دل اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں۔ رومی سچ فرماتے ہیں، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت بزور بازو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک بخشنے والا خدا یہ چیز آپ کو خود نہ بخشے۔ اللہ پاک کریں گے تو بندہ پاک ہو جائے گا، اگر یہ کرم اس کی طرف سے نہیں ہوگا تو قرآن کے مطابق پھر ہمارے دعوے ہی رہ جائیں گے، ہم پاک نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پاک کرتے ہیں؟ یہ بات تو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ کو میں پاک کرتا ہوں تو کیا اس نے انبیاء کو پاک نہیں کیا؟ اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا اجماع ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر شروع سے ہوتے ہی پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انہیں خاص بنایا ہے۔ کیسا بنایا ہے؟ اس کا کچھ حال اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں ہمیں بتایا ہے۔ کیا فرما کر، انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے تو آپ کو سورج جیسا روشن کر کے بھیجا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ کو بچپن میں ہی درخت پتھر سجدے کرنے شروع ہو گئے، پھر کبھی اونٹوں نے سجدے کیے تو کبھی بکریوں نے سجدے کیے، کبھی مظاہر فطرت نے ہر دور میں آپ کے باطنی طہر کی شہادتیں دی۔ اگر انسانوں کا معاملہ دیکھیں تو بھی یہ بات بڑی ہی واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ نے پیغمبر پاک کیے ہیں، کسی نے ان کے کردار پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ اب پیغمبروں کی پاکی کی شہادتیں تو قرآن سے مل گئیں، مسئلہ تو ہمارا ہے، لیکن اس سلسلے میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات شریف میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تزکیہ نفس والا معاملہ ہے یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کا کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کا تزکیہ نفس انبیاء اور اولیاء کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 164 میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے جو ان میں سے ہے، جو میری آیتیں پڑھ کے انہیں سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ معلوم ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پاک کیا ہے، بالکل ایسے ہی انبیاء بھی لوگوں کو پاک کرتے ہیں، اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے کہ اب اس چراغ سے اور چراغ جلنے شروع ہو گئے ہیں؟ یہاں ہم سب کے سمجھنے کے لیے یہ بات بڑی ضروری سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرا رسول بھی پاک کرتا ہے، تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی صوفی نہیں تھا، ان کا یہ خیال ابلیس کا وسوسہ ہے۔ کیوں؟ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس دور میں کوئی صوفی ہوا ہی نہیں تو پھر ہم یہی مان رکھتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ میرا نبی لوگوں کو پاک کرتا ہے، لیکن معاذ اللہ ان سے کوئی بندہ ہوا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یہ تو معاذ اللہ پھر ہم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پر ہم اتہام باندھیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرا محبوب پاک کرتا ہے، تو ایمان یہی ہے کہ لوگ پاک ہوئے ہیں۔ ہر دور کے صوفیاء نے یہ حدیث لکھی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، اور سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث شریف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی باطنی نعمت اور شرح صدر کی طرف اشارہ ہے۔ ہر دور کے صوفیاء نے بخاری کی یہ حدیث شریف بھی لکھی ہے، ما سب اللہ الا وقد سببت فی صدر ابو بکر، کہ نہیں اتارا اللہ نے ہم پر کوئی بھی ایسا علم جو ہم نے ابو بکر کے سینے میں نہیں ڈالا۔ یہ سب دلیلیں ہیں کہ لوگ پاک ہوئے ہیں۔ مولانا روم تو اس سلسلے میں 3 آیتیں لکھ کے صبغت اللہ اور تخلقوا باخلاق اللہ کی ساری تعلیم ہی واضح کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بھئی یہی تصوف ہے، جو اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لے، اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ یہ سب قرآن میں ہے،
इसी को ही सूफ़ी कहना पड़ेगा आपको। सहाबा में कुछ को खवास साबित करने के बाद मौलाना फिर कुरान से ये बात समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, यानी ए महबूब क्या हमने आपकी शर सदर नहीं फरमाई। फिर शर सदर समझाने के लिए आप कुरान की सूरा अज़-ज़ुमर की आयत 22 का हवाला देते हैं और फरमाते हैं कि भाई सूरा ज़ुमर कहती है अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिही, यानी अल्लाह ताला जिस मुसलमान की शर सदर फरमाते हैं तो वो अपने रब की तरफ से साहिब नूर हो जाता है। आप लिखते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त पत्थर सजदे करते तो वो अल्लाह ताला के उसी नूर को करते जो आपके सीने में था, बल्कि आपने तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सभी के बारे में ऐसे ही फरमाया। आप फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम में भी यही राज था और इसी राज को अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया। रूमी फरमाते हैं गर नबूदे ज़ात अंदर वजूद कै रवा बाशद मलिक करदन सुजूद। फरमाते हैं कि भाई अगर आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह का नूर ना होता तो अल्लाह ताला आदम को सजदा कराना कैसे रवा समझ दे। आगे मज़ीद फरमाते हैं हर पैगंबर ई चुनी बुद्दर जहाँ रंगे ती पैदा व नूरे दीन यहाँ। फरमाते हैं कि तमाम पैगंबर ऐसे ही हुए हैं, सामने तो आम लोगों की तरह मिट्टी ही होती थी लेकिन उनके अंदर इनशराह सदर का नूर होता। अब रूमी आगे बड़ी ही मज़े की बात फरमाते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह सदर पर हम सब मुत्तफ़िक हैं, लेकिन आगे क्या फरमाते हैं कि ए अल्लाह के पाकों पे झगड़ा करने वालों, सूरह नाम की आयत नंबर 125 कभी नहीं देखी जो कहती है फ़मन युरिदिल्लाहु, अल्लाह जिसे चाहते हैं अन यहदियहु, कि उसे हिदायत दें, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो क्या करते हैं उसकी तो शरह सदर फरमाते हैं। यहाँ मौलाना एक सवाल पूछते हैं कि ए अल्लाह के दोस्तों का इनकार करने वालों ज़रा गौर तो करो, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि ए महबूब क्या हमने आपकी शरह सदर नहीं फरमाई। फिर कुरान की सूरा ज़ुमर में बता दिया कि शरह सदर अल्लाह का नूर है, और अब सूरह नाम की आयत नंबर 125 पे फरमा रहे हैं कि हम जिस को हिदायत देना चाहते हैं उसकी शरह सदर फरमाते हैं। इन 3 आयात का हवाला दे के तो मौलाना पूछते हैं कि मुनकरीन औलिया क्या अल्लाह ताला अब उम्मत में किसी को हिदायत नहीं देना चाहते? अगर हिदायत देना ही नहीं चाहते तो फिर क्यों फरमाते हैं कुरान में कि मेरा रंग चढ़ा लो, जबकि तुम्हारी अकल के मुताबिक तो उसने रंग चढ़ाने ही नहीं देना। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं कि भाई बताओ अगर अल्लाह ने किसी को हिदायत देनी ही नहीं है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमा रहे हैं तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह, कि अल्लाह के अखलाक से मुत्सिफ हो जो, जबकि तुम्हारी अकल के मुताबिक तो अल्लाह ने वो अपने अखलाक पैदा ही नहीं करने देने किसी को। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदो इब्लीसी वसवसों से बाहर निकलो। जब अल्लाह कुरान में ऐलान फरमा रहे हैं कि जिस को मैं हिदायत से नवाजूंगा उसकी शरह सदर करूँगा, तो वो कुछ को तो ज़रूर हिदायत देगा, कुछ की तो ज़रूर शरह सदर फरमाएगा। आप फरमाते हैं वही तेरे दौर के असल सूफ़ी हैं। आप मज़ीद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, अब क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा, अब किसी नए तालीम देने वाले की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन साथ ही फरमाते हैं कि कुरान के मुताबिक जिस को अल्लाह ने हिदायत देनी है उन सब की शरह सदर होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी इल्म के साथ साथ उसको मिन जानिब अल्लाह नूर शरह सदर भी मिलेगा। ये कुरान से साबित है और रूमी के मुताबिक यही अपने दौर के सूफ़ी और नबुव्वत की मिशन की तबलीग यही लोग करने वाले हैं। कैसे फरमाया? मैं जैसे बातनी तौर पे पैगंबर लोगों को पाक करते हैं, रूमी फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह ये ख़वास जो हैं, ये औलिया जो हैं, ये भी लोगों को पाक करते हैं, क्योंकि ये भी अनअमता अलैहिम में शामिल हो गए हैं।